السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جیسے خان صاحب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, سوچا ویسے اسٹارٹ کریں جیسے خان صاحب اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جو آئیڈیا یہ آیا ہم سب کے مائنڈ میں آیا کہ ہم انٹلیکچوئلس اور پالیٹیشینس اور ڈفرینٹ پاور کوریڈرس ان کو تو ہم انٹرویو کرتے ہیں, اور انٹرویو کرنے والے بھی خود بھی کافی طاقتور لوگ ہوتے ہیں. تو آئیڈیا آیا کہ ایک عام آدمی کا انٹرویو کرے اور اپنے آئیڈیاز کو اپنے ایکسپریس کرے اپنے آپ کو کہ ہم نے اس پاکستان کو کیسے ایک ڈیولپ نیشن بنانا ہے. وی آر آلریڈی اے یونیفائڈ نیشن بیکاز آف concept from last 4 to 5 months. Although we have to move forward, پہلے اپنی حقیقی آزادی لینی ہے, اور حقیقی آزادی لینے کے بعد بھی کافی کام کرنے والے. تو اس آئیڈیا کو آگے لے کے ہم نے سوچا why not we have a discussion on few things that how ایک عام آدمی کیسے سوچتا ہے, جو کہ خان صاحب نے کام کیے اور جو کہ پی ڈی ایم نے کیے اور جو کہ ہم نے لاسٹ 6 مہینے سے ہم فیڈ کر رہے ہیں. تو اس سینس میں پہلے تو ہم ڈسکشن کریں گے. ڈسکشن سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے. تو میں اپنا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں. میرا نام ذوالفقار علی خالد ہے, لیکن I call myself Ali, not Zulfikar. A lot of people, mostly Gora people, they can't pronounce my name at all. I'm sure most of you have the same problem. So I changed the name to Ali. So now I know I've been Ali from 20 years now. ایک ریٹیل مینیجر تھا from almost 17 years. ہوم ڈیپو کا میں اسٹور مینیجر تھا. اس کے بعد میں لوز کا اسٹور مینیجر. میں نے 12 ٹارگیٹ اسٹورس کھولے ہیں خود, 12 target stores from ground to up. After 17 years of retailing, then I had to help my wife becoming a doctor as a physiotherapist. اس کے بعد جو میرا نیکسٹ کیریئر ہوا وہ میں نے 2 فرینچائز بائی کی اور خود ایک ریٹیل اونر بن گیا, ایک ریٹیل مینیجر سے ایک ریٹیل اونر. تو ابھی ریٹیل اونر ہوں, اور ابھی فی الحال جو میری مین فوکس ہے وہ ہے پی ٹی آئی اینڈ مائی کنٹری, مائی نیشن اینڈ آل دا پیپل underprivileged and mostly marginalized people in Pakistan. What can I do for them? What can I contribute in that? That's my introduction. I will introduce my panelists. Someone is Api. Api is one of our panelists, and Musab Bhai is another panelist. And then we have 3 guests: Amar Bhai, Maqsood Bhai, and Maria's sister. So, I will go ahead with you. Thank you Ali bhai. Assalamu alaikum everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. اور بالکل جیسے علی نے یاد دلایا حیث خان صاحب سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں I would love to say کہ جی میں تو کچھ نہیں کرتی ہوں, I'm a housewife, but that is only true for this year کیونکہ میں نے 1 سال ابھی یہ sabbatical لیا ہے. میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں. میں اسپیشل نیڈس میں میرا اسپیشلائزیشن از ڈسلیکسیا. تو میں بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, مڈل اسکول کے بچوں کے ساتھ ایز اے لینگویج انٹرونشنسٹ. میرے ہابیز میں آتے ہیں کہ میں میرے انٹرسٹس میں کہ میں سپر نیچرل اور پیرانارمل میں مجھے بہت انٹرسٹ ہے. آلٹرنیٹ میڈیسن میں تو ریکی, پرانک ہیلنگ, اس طرح کی چیزوں میں بہت انٹرسٹ ہے. بس بات وہ ہے کہ جو خان صاحب نے سکھایا نا کہ جو ایک بندہ پلان کرتا ہے اور ایک پھر وہ اللہ پلان کرتا ہے. تو کچھ میں نے 1 سال یہ چھٹی لی اور پھر میں سوچتی تھی پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا, کریئر میں بریک آ جاتی ہے. لیکن پھر وہ اس وقت سے یہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن چینج ہو گئی, اور پولیٹیکل سچویشن چینج ہوتے ہی مجھے اپنے نئے انٹرسٹ کا کہ نہیں جی مجھے تو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے اور مجھے خان صاحب کے ساتھ مل کے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. اور اس طرح سے میں پی ٹی آئی کی اور مزید ایکٹیو سپورٹر بن گئی. اور آپ کو کچھ اور بچے مل گئے, اور مجھے کچھ اور بچے مل گئے. بالکل بالکل کچھ اور بچے مل گئے. اور the PTI family is, yeah, as I say, we're like a family, and I just feel کہ اتنا اچھا ہے واقعی بچے بہن بھائیوں کی طرح. اور I couldn't be prouder of this new family that I have. We are proud of you as well, someone. We are a unified nation and we're proud of you. That's why I call you Mother Millet, and I'm going to keep calling you that. Absolutely, and I love that. It's an honor to be called that. Thank you, Ali bhai. All right, Musab bhai, go ahead. Musab Shahid, Pakistan se. Sorry, I keep on saying Musab, like That's completely fine. As I said کہ مجھے خود عادت ہو گئی اب میں انٹروڈکشن بھی ایسے ہی کراتا ہوں. میرا پروفیشنل تعلق ٹیلی کام سے. I've been in telecom for about 14 years now.
पाकिस्तान में मैं काफ़ी अरसे से सोशल और लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काफ़ी एक्टिव रहा हूँ. पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा भागता था. आई थिंक प्रीटी मच एवरेज पाकिस्तानी जो है वो पॉलिटिक्स से या उस एसोसिएशन से भागता है. बट सिंस अप्रैल 10 आई फेल्ट लाइक यार नहीं यार, अगर मैं नहीं करूँगा, because मेरा फ्यूचर, मेरा पर्सनल प्लान है कि आई एम गोना मूव बैक टू पाकिस्तान इवेंचुअली वंस माय किड्स ग्रो अप. तो कि यार अगर मैं जाने से पहले ही इसको ठीक नहीं करूंगा या मैं कोशिश नहीं करूंगा तो who is gonna do the change, right? तो ये फोकस लेके मैं खान साहब के साथ अटैच हुआ, and then I started reading more about him, started listening to more of speeches. So for me he started becoming like a somebody who motivates you, or a personality that you look up to. Okay, I want to live my life like this person. So, and now we are here. Mashallah, mashallah. All right, so we'll go to our guests. Our guests, I will start with Amar bhai. We call him Lala, our big brother. So go ahead, sir. Thank you. Assalamu alaikum to everybody. मेरा नाम अहमर है. मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. मैंने आज से बहुत साल पहले 2014 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की थी. उसके बाद मेरा करियर फाइनेंस में ही रहा. तो मेरी एक्सपर्टीज जो है वो फाइनेंस है. मेरा सियासत में और खान साहब के साथ जो इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ था वो 2010 में हुआ था, जब अक्टूबर में वो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा हुआ और उसकी बहुत धूम हुई. उस वक्त मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया. और मुझे अब तक याद है कि एक पाकिस्तान के मीडिया के बहुत ही फेमस एनालिस्ट हैं, वो और उनकी चिड़िया प्रोग्राम्स करती है, शो करती है. उनका एक शो मैंने देखा जलसे के बाद. जब मैंने उनकी कमेंट्री सुनी और उनका एनालिसिस सुना तो मुझे लगा कि यार मैं तो जलसे में कुछ और सुना था, ये साहब यहाँ बैठ के कुछ और बता रहे हैं, तो शायद मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत समझा या गलत सुना. फिर मैंने दोबारा जाके वो जलसे का रिप्ले देखा, दोबारा इनका शो देखा. उसके बाद मैंने कहा यार मुझे ना इस पे कमेंट करना चाहिए. तो वहां से फिर मैंने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया. ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए मैंने ट्विटर ज्वाइन किया. ट्विटर पे इतने सारे लोग मिले और इतने सारे ओपिनियंस मिले, और वहां से जो है मेरी पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो 2010 में स्टार्ट हुई. और अब जो है सारा दिन जब काम के अलावा जब वक्त होता है तो इसी पे गुजरता है, सोशल मीडिया पे और पॉलिटिक्स. We are really busy people these days, right? That's why I always say, मैं इसीलिए रश करता हूँ, इसलिए मेरे से वो सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं. और फटाफट बोलो और next move on to the next one. That's your story and you stick to that, okay? Yeah. That is a true story though, believe me or not. Yesterday I was a delivery driver because I had someone who was off and I had to be a delivery driver even though I was the owner of that store. So I could be anyone. Yeah. Anyways, Maqsood bhai, going for you now. Go ahead, please. Good. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to the family, to the fantastic family I have joined a couple of months back. Really, I'm lucky to have this family with me. I mean, for my career, by profession, I'm an engineer, but as a role, I'm working as a digital marketing analyst, digital marketing strategy, channel engagement, customer experience, these type of things I do in my company. I work in a pharmaceutical organization. Coming into the into siyasat, just like Musab mentioned, the siyasat I was having those political things while when I was in universities at that time. जब पाकिस्तान से बाहर आया उसके बाद काम शुरू किया तो बहुत सब जो था वो सब दब गया. पॉलिटिक्स वगैरह सिर्फ काम में लगे रहे. जब इमरान खान साहब आए तो थोड़ी सी दोबारा से जिस्तजू हुई कि नहीं कुछ करना है. उसके बाद जो ट्रिगर पॉइंट था, जो पीक पे जो आया, जो काम करना शुरू किया, वो जस्ट लाइक मुसब भाई, इट्स अप्रैल 10. that they have removed the government just because of those reasons, and everybody just all those people. I'm from Karachi, and the Karachi people, they did really the Gaddari with the whole nation. They sold our votes in Pakistan because my family lives there. My brother and my sister live in Pakistan, in Karachi. So angry on that one. I was looking that, okay, how can I express how can I help
the nation while sitting here, it's very easy to say, oh, just send the money. Okay, that's very easy to do all those things. But really, how we can help more than that? Money is everything, but not everything at all, right? So you need the people. You need to change the mindset of the people, and that will not change from the money. That will change consistently. That you give the message, just like what I learned from our leader Imran Khan for the last in 4 years, that every person in the nation now knows what is the GDP, what is Khasara, what is going up, what is going down, what is IMF, how we take this one. If you ask those people, everybody knows all those things, right? بالکل economist بنا دیا خان صاحب نے. Economist بچے کو economist بنا دیا. پہلے بچہ جو وہ صرف سیاست جانتا تھا تھوڑی بہت. اب بات کرتے ہیں لوگ فیکٹس پہ. لوگ جو فیکٹس اب دکھائے جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا, کتنا پرسنٹیج اوپر جا رہا ہے, کتنا پرسنٹ نہیں آ رہا. IMF, ask the kids nowadays, they will tell you what is IMF now. It's just because of our anyway. خان صاحب نے بہت موٹیویٹ کیا, اس کی وجہ سے آج آ گئے یہاں پر. انشاءاللہ تعالیٰ will continue to this journey, and we have to bring our Imran Khan bring back to the seat where he left. And of course, that's not the end. We need to continue. The struggle continues from there for our kids to come. Thank you. Inshallah. Maria, it's up to you now. Go ahead, introduce yourself. You don't really have to give a full introduction, any brief introduction, and then we can move forward. Assalamu alaikum. Umeed hai tool ba khairiyat fit fate hai. So my name is Maria Khan. I'm basically professional as a software engineer. Before I was working with Wells Fargo. Now I am in the other company, Travelers Company. And I'm following Khan Saab like 2010. اور پہلے بھی کرتی تھی, لیکن بیچ میں ایجوکیشن کی وجہ سے تھوڑا رہ گیا تھا. لیکن ابھی جو ہے وہ جب سے یہ اپریل میں ہوا, مقصود بھائی سیم لائک مقصود بھائی جب اپریل میں ہوا, اس دن بہت ہارڈ ڈے تھا. سارا دن روتی رہی اور کہا کہ اب کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے. کسی طرح بھی خان صاحب کو واپس لے کر آنا ہے. یہ زیادتی ہے جو پاکستان میں جو ظلم ہوتا ہے, یہ اس کو ختم ہونا ہی چاہیے. ایک دفعہ اس کا کہیں تو سٹاپ ہونا چاہیے. تو جب سے اب تک خان صاحب کے ساتھ ہوں, اور تھینکس ٹو احمر لالا جنہوں نے مجھے سٹاپ کیا غصے کو جو میری امی نہیں کر سکتی تھی. اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے ساتھ مل کر خان صاحب کی یہ کام کروں گی انشاءاللہ. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, عامر بھائی نے ہماری فیملی کو یونیفائڈ کیا. ایون کہ like yes we are a very small portion of contribution what we are doing. It's not a really huge portion, but every single drop of water it matters. It matters. Every single one of us, we matter. So as a nation we matter, and as an individual we matter as well. جو 10 اپریل سے پہلے یا 9 اپریل کے دنوں میں ہوا, I was still in the group, and some of you guys were probably not, but we were together. We all cried. We were together and we all cried. کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انفلیشن پوری دنیا میں ہے. We could understand that. We could understand the way propaganda was being pushed in Pakistan. In Pakistan, within Pakistan, probably people could get manipulated, but overseas Pakistanis, they couldn't get manipulated because we knew exactly what Khan Sahab is doing, probably. Moving forward from here, kind of things. تو میں بھی کچھ سلائڈ دکھاؤں گا, اس کو ہم کنیکٹ کرنا چاہیں گے, کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہماری نیشن کو یہ چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں جو کہ خان صاحب نے انیشیٹ کی ہیں. تو ان میں سے ایک سلائڈ ابھی میں آپ سب کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اگر آپ کو یہ سلائڈ نظر آ رہی ہو. جی ابھی ہم 1 by 1 جائیں گے, کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کو بریف رکھیں, زیادہ اس کو لینتھی نہ کریں. میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں, میں اس چیز سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے almost 44 years old, about to be 45. مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی اس چیز کے اوپر پرائیورٹی دی گئی ہو کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے, جو ہمارا جس میں ہم سانس لیتے ہیں, جو لاہور میں اسموگ ہوتی ہے, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں سردیوں کے درمیان میں. صرف لاہور میں نہیں, جتنے بھی بڑے سٹیز ہیں, اس کو اسموک کو, اس انوائرمنٹ کو, جو ایئر کوالٹی کو, اس قسم کا کوئی ویژن کسی لیڈر نے پہلے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اور
جب خان صاحب نے یہ بات کی تو لوگوں نے کچھ مذاق بھی اڑایا اس کا پاکستان کے اندر، لیکن جب باہر کے ملکوں میں پریز ہوا خان صاحب کا، خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹونی بلیئر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر کوئی گلوبلائزیشن کے لیے اسٹیم کر رہا ہے تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل فرام پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان. بورس جانسن نے Boris Johnson, sorry, not Boris Johnson. Yeah. So thank you for correcting me on the way. So that day I thought, like this is a visionary leader we have. This is somewhere we want to look up to, because this is for our generations, for my kids and for my kids' kids as well, for my grandkids. So that's how I view this slide. I will go ahead with anyone of you if you want to go ahead. Sure, thank you, Ali bhai. میں تو یہ کہتی ہوں کہ خان صاحب کی یہی جو وہ ہے نا فارورڈ تھنکنگ، کہ اس وقت ہم کو پتا تھا کہ پاکستان از ان دا پاتھ آف the most destruction that the global warming or the climate change can cause. لیکن خان صاحب نے واقعی ہم کو یہ دکھایا کہ فارورڈ تھنکنگ سے، سوچنے سے کہ ان درختوں کو لگانے سے ہمارا کس حد تک ہم کو فائدہ ہو سکتا ہے، انہوں نے میرے خیال میں ایٹ دیٹ پوائنٹ پاکستان کے لیے اور ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے تو سوچا پاکستان کی. آئی تھنک انہوں نے یہ کام کر کے ایک گلوبل لیڈر ہونے کا بھی ثبوت دیا کہ اٹ واز آئی تھنک بریلینٹ تھنکنگ. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک پولیٹیشین کی تھنکنگ نہیں تھی، وہ واقعی ایک انسانیت کی، جس انسان کو پرواہ ہو، جس کو واقعی اس دھرتی، when I say دھرتی، صرف ہمارا پاکستان نہیں بلکہ ہماری دنیا کی اور ہماری آنے والی جنریشنز کی پرواہ تھی. تو میرے نزدیک تو this was a very forward thinking and a very very positive step which shows کہ عمران خان واقعی ایک گلوبل لیڈر ہے. کیا خیال ہے آپ کا احمد؟ آپ نے نیل کر دیا، گلوبل لیڈر کہہ کے آپ نے کچھ لیا. ہی از اے گلوبل لیڈر ناٹ پاکستان. امر بھائی، اور اس میں جو سیاست کا جو ایسپیکٹ ہے نا، ایکچولی ہی ہیڈ ٹو انویسٹ ہز پولیٹیکل کیپٹل ان ڈیسیژنز لائک دس، کیونکہ ہمارے یہاں یہ ڈیسیژنز جو ہمارے یہاں جو ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے سریا، بجری، سیمنٹ، بلڈنگز، بڑے بڑے پل، سڑکیں، لیکن ایکچولی ان کا اگر آپ سیاسی طور پہ سوچیں تو ان کا نقصان ہوا. اتنا زیادہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے اس میں انویسٹ کیا. جب کے پی میں بلین ٹری سونامی شروع کی تھی، لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ کیا ہے یار، ہم تو ہمارے لیڈرز تو پل بنا رہے ہیں اور فلائی اوورز بنا رہے ہیں اور آپ درخت لگا رہے ہیں، درخت لگانے میں کون سا کمال ہے. خطہ کلامی کے لیے میں معذرت، لیکن بسیں چلا رہے ہیں. یس ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک خان صاحب انہوں نے وہ جو سائیکل تھا نا کہ ہم 5 سال کے لیے الیکٹ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں اس 5 سال میں سے 3 سال بھی پورے کریں گے یا 4 سال پورے کریں گے، تو وہ پروجیکٹ لگانا ہے جو لگ کے کھڑا ہو جائے اور نظر آئے، تاکہ اگلی بار جب ہم الیکشن میں ووٹ لینے جائیں تو وہ دکھا سکیں. اور خیر اس کے علاوہ جو کھانچے اور کک بیکس اور کمیشنز اور کرپشن ہے وہ اپنی جگہ، کہ ظاہر پیڑ لگانے میں تو کک بیک نہیں ہے نا، پل بنانے میں کک بیک ہے. تو I think he was the one who broke us out of that cycle of next 3 years, next 4 years, next 5 years, and he is the one جس نے ہمیں بتایا. اگین یہ وہی شعور دینے والی بات ہے نا، قوم کو بتایا کہ یار آپ کے لیڈرز جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں سوچیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے بچوں کے بارے میں سوچیں، آنے والی نسل کے بارے میں سوچیں. لیڈرز وہ ہوتے ہیں جن کا لانگ ٹرم ویژن ہوتا ہے، جو آج سے 10 سال 20 سال 50 سال آگے کیا ہونے والا ہے اس کو دیکھ کے اس کے حساب سے آج پلاننگ کرتے ہیں. اور یہ ہم لوگوں کو اتنا کانسیپٹ تھا نہیں، یہ تو خان صاحب نے سکھایا، اور یہ دس از اے گریٹ ایگزامپل آف دیٹ. Thank you so much, Amar bhai. I call them property dealer politicians. I don't really call them leaders. They're property dealer politicians. Maxil bhai, go ahead, sir. Yeah, I mean, whatever. I mean, all people have said very nice things. I will add to this one. Actually, those things which you see on the slide, 10 million trees and all those kind of stuff, a normal politician cannot do that. You need an extra humanity inside you. Have you ever seen, I have already crossed 50. Many of you have done it, or you are near to that.
I have not seen a person with that humanity. That You don't look 50. Sorry, I have to say this. You look much younger. Very, very good for 50. You know, once my hair grows back, I will look way much younger. اگلی ویڈیو میں علی ٹوپی کے بغیر ہوگی سب, ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں. Just to let our audience know, if there is any audience, that I had a hair transplant. That's why I'm wearing a cap. Acha, okay, I didn't know that. Yeah, he will be 10 years less. 10 years less. Okay, good. So I was telling that, I mean, he's not an ordinary, a typical politician. The humanity inside this guy, what he will get when we will have a 10 billions of tree, who is going to get the benefit out of it? Do we have the politician will get, the sarmayakar will get? No, it's the future of Pakistan. What is happening today in Pakistan? This flood and all those things are there, right? If we have those kind of stuff that we should, I mean, which is really is going to happen. I mean, it's happening, but it takes time. Certainly, it's get benefits not only for Pakistan, but the around the areas as well. So I can say that I have not seen those kind of figures anywhere that someone is putting in the world. This is the first time that someone is putting that much of efforts. That's why he was fully recognized by the international authorities on these things. So my leader is really, I'm proud of it, that how he thinks, how he believes, his thinking, forward thinking, futuristic thinking, which today's you can't find as of today. MashaAllah, we're blessed to have him. Maria, any 2 sentences if you want to go ahead with about Million Feet Tsunami? آپ سب نے بہت اچھا بولا. میں بھی صرف یہی کہوں گی کہ لیڈر ہی ایسا ہوتا ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے ایک اپنے عوام کے لیے, صرف پریزنٹ نہیں, وہ فیوچر کے بارے میں بھی سوچتا ہے. اور یہی خان صاحب شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقی آزادی جو وہ چاہتے ہیں کرنا, وہ اپنے لیے نہیں, وہ ہمارے بچوں کے, ہمارے مستقبل کے لیے چاہتے ہیں. اور یہی سب کچھ جو آج ابھی تک خان صاحب ہمارے لیے کھڑے ہیں, وہ اسی لیے کھڑے ہیں کہ ہمارا مستقبل, ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہو. اور یہ جو درخت ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے بینیفیشری ہے. جس طرح ابھی ہم لوگ ایکسپورٹ کے اس میں اولیو ٹریز جو ہمارے کی وہ بڑی تھی, وہ بھی صرف خان صاحب کی وجہ سے ہوا تھا. تو آل دا گڈ تھنگس ہیپننگ جسٹ بیکاز آف خان صاحب ان پاکستان. سو ہمیں ایسا لیڈر بھی شاید دوبارہ نہ ملے, اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے اور ان کے ویژن کے ساتھ, ان کے ساتھ مل کر ان کے ویژن کو, ان کے ڈریم کو پورا کرنا چاہیے. ماریا, وہ انوائرمنٹلسٹ کے ساتھ وہ ایگریکلچرسٹ بھی ہیں, ان کو اولیوز کا بھی پتا ہے, ان کو ایووکاڈوز کا بھی پتا ہے, ان کو ہنی کا بھی پتا ہے, درختوں کا بھی پتا ہے. اور دیکھیں یہ سلائڈ چینج کر دی عامر بھائی, یہ مریا نے بات کی اولیو اینڈ ہنی ریگولیشن کی, تو میں نے سلائڈ چینج کر دی. اب آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. میرا کامنٹ وہی ہے کہ یو نو یہ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ہم نے نہیں سنی تھیں, کیونکہ پہلے کسی نے سوچی نہیں تھی, کسی میں اتنی توفیق ہی نہیں تھی کہ یار ذرا کچھ ایکسپرٹس کو بٹھا کے ان سے پوچھا جائے کہ یار ہمارا پوٹینشیل کہاں ہے, ہم کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس, دا پوٹینشیل از سو مچ, لیکن کوئی ایسا بندہ چاہیے نا جو اس پوٹینشیل کی طرف اٹینشن دے اور اس کو ڈائریکٹ کرے. بالکل بالکل. دیکھیے جیسے عمر بھائی آپ نے آلریڈی کہہ دیا کہ پالیٹیشین میں اور لیڈر میں جو فرق ہوتا ہے, لیڈر 50 سال 100 سال آگے کی سوچ, ہی از اے ویژنری, ہی از اے لیڈر. we'll move forward from there. Now, as I said before, that our 3 panelists will be asking questions to our 3 guests. تو میں مقصود بھائی آپ سے اگر معذرت کے ساتھ پہلا کوشچن آپ سے پوچھ لوں, آپ کو میں آن دا اسپاٹ تو نہیں ڈال رہا؟ نہیں پلیز. چلے میرا پہلا کوشچن, ابھی آپ نے 2 سلائڈس تو دیکھی ہیں, اس کے بعد ہم کچھ اور سلائڈس بھی دیکھیں گے. پہلا میرا کوشچن یہی ہوگا کہ آپ آئی پی اے کو کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ایک تو فلڈ ریلیف کی جو ڈونیشنز ہیں اس کے لیے, اور دوسرا آپ عمران خان صاحب کو کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں ایز اے پی ایم؟ اگر آپ اس کو شورٹ رکھ سکیں تو بہت بہتر ہو. I will make it very short. Yeah. I have been looking this guy, sorry to say, I've been looking this guy when he started with his bowling career.
from that day, so it's not only that I'm looking it for the last 5 years, 6 years, 7 years, 10 years, 15 years. It's been ages in my life. Since my childhood, he was our hero. Imagine. So the trust started from that point, not today. Have you played cricket? It's been decades. Of course, I was not playing cricket. I mean, not a professional cricketer, but certainly the watching, the commentary, I was crazy. I was crazy for two people at my age. It's Imran Khan and Jawab. At that time, those two. I mean, that's the era I know. I don't know about Majid Khan and before that, of course. So that point, if you know the person from decades, do I need to talk about his trust? That, okay, do I have a trust on this guy? So that has been, and this is the reason, that's the only reason also, not only me, the nation trust on our captain, not a politician. Sorry, we don't consider him as a politician. People trust Imran Khan. He's our Kaptan. We always say Kaptan. Politician, I mean, politician is a very, very small word for our Imran Khan. So certainly, from that day, from decades of trust, he built not only to me, but to millions of Pakistanis in Pakistan and around the world. That's why you see 3 hours sitting, getting 5 Arab rupees. Can anyone do that? I don't think so. I don't think so. So, thank you. یعنی آپ نے صحیح بولا. آئی کے کو ٹرسٹ اب ضروری نہیں ہے کہ ایز اے پالیٹیشین آپ کسی کو ٹرسٹ کریں. میں نے ایک ٹویٹ کی تھی, اس ٹویٹ میں نے لکھا تھا کہ کوئی ایسا ایک لیڈر نہیں ہے جو کہ پالیٹیشین میں ایز اے پالیٹیشین پالیٹکس میں آنے سے پہلے ایز اے سوشل ورکر 2 کینسر ہاسپٹل اور ایک نمل یونیورسٹی بنا گیا, اور ایز اے ویلفیئر ایک چیریٹیبل آرگنائزیشنز انسٹیٹیوشنز, کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو پالیٹکس میں آنے سے پہلے ہی کام کر چکا ہو. سو آئی ول موو فارورڈ ود the question part of our show. Someone, if you want to go ahead, it's up to you now. تو میرا خیال میں مجھے تو یہ سوال آپ کا بڑا اچھا لگا کہ خان صاحب کو کیوں ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور مجھے مقصود بھائی کا جواب بھی بہت ہی اچھا لگا اس کا کہ بھائی کیوں نہیں کریں. سب سے بڑی بات تو ان کو ہم لوگ تو مطلب میں تو میرا خیال میں ہمیشہ سے دیکھتی بھی بڑی ہوئی ہوں, انہوں نے کوئی وجہ نہیں دی مجھے کہ میں ان کو ٹرسٹ نہ کروں. لیکن میرا خیال میں سوال پوچھتی ہوں ماریا آپ سے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ماریا, مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ لوگوں نے کہا کہ خان صاحب تو اتنا بڑا جلسے کر رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں اور یہاں پہ اتنے سیلاب آئے ہوئے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود خان صاحب کی تو سیاست نہیں ختم ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جلسے کر کے انہوں نے ٹھیک کیا یا ان کو کچھ ٹائم کے لیے سیاست روکنی چاہیے تھی؟ کیا لگتا ہے میرے خیال سے خان صاحب نے جلسے کر کے بالکل ٹھیک کیا, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہے کون رہے ہیں. کہنے والے obviously وہ ہیں جو پاکستان کے فیور میں نہیں. اگر وہ فیور میں ہوتے تو پاکستان کا حال یہ نہ ہوتا جو آج پاکستان کو فیس کرنا پڑا. جلسے کرنے سے عوام میں جو شعور آیا ہے وہ شاید Really good point. اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب جلسے تو کر رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ سیلاب زدگان والوں کی جو ٹیلی فون کر رہے ہیں, جس کو یہی لوگ جن کو پسند نہیں آ رہا کہ وہ جلسے کر رہے ہیں, وہ ٹی وی میں ان کی نشریات کو بند کر رہے, جبکہ وہ بالکل ہی پولیٹیکل نہیں. وہ خان صاحب ٹوٹلی سیلاب زدگان کے لیے جو ان کے اندر ایک عوام کے لیے انسانیت ہے اور جس چیز کے لیے خان صاحب 26 سال سے محنت کر رہے ہیں, وہ تو obviously جو ہے اس کا الگ ہی پوائنٹ آف ویو ہے. اور عوام کو جگا کے رکھنا ہی ضروری ہے. پاکستان کی قوم بہت سوچی اور سست قوم ہے, جس کے لیے جلسے کرنا لازمی ہے, اور ہمیں خان صاحب کی ہر چیز پہ اعتماد ہونا چاہیے جو وہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے. اور لیڈر کے لیے یہی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لیڈر دیا ہے تو آپ اس کو فالو بھی کریں گے, اس کے لیے دعا بھی کریں گے, اور جب اس کو ضرورت پڑے گی تو آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں. اور یہی ہم کر رہے ہیں, اور ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. بہترین, بہت ہی ویری ویری ویل سیڈ.
ہماریا کمال ہو گیا. بہت اچھی باتیں کی آپ نے, اور بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کہہ کون رہا ہے, جو پہلے ہم یہ بھی تو دیکھیں تنقید کرنے والے ہیں کون, اور بالکل انہوں نے تو اپنی سیاست کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان کا اور وہ کام بھی کیا, بلکہ میں تو کہتی ہوں ہمیشہ سے کہ وہ ہمارے, میرے خیال میں ہمارے ملک کے بہترین فلانتھروپسٹ میں سے ایک ہیں, اور انہوں نے یہ کام بھی ہم کو بالکل کر کے دکھایا. بہت بہترین جواب, تھینک یو ماریا. مصعب کیا خیال ہے, آپ کس سے سوال پوچھنا I چاہتے ہیں؟ actually love that answer کہ یار پوچھ کون رہا ہے like کیا کون رہا ہے. اور میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں, یار کیچڑ میں پتھر مارنے سے نا ہمیشہ آپ کے اپنے کپڑے گندے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ زیادہ غور بھی نہیں کرنا چاہیے. میں ایکچولی احمر بھائی سے being a veteran کے like since you mentioned کہ آپ 2010 سے you know you're following Imran Khan and you're working in it, میں تھوڑا سا آگے کا دیکھتا ہوں. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا, یہ تھوڑا میری پرسنل کلیئرفیکیشن کے لیے بھی ہے کہ ونس خان صاحب کمز بیک, ٹھیک ہے, کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم انرجی لگا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اتنا ٹائم دے رہے ہیں, تو آپ اس کی ضرورت اور اہمیت اور لائک وٹ ڈو یو تھنک کہ اس طرح کا کون سا نظام ہوگا جس پہ ہم دوبارہ جو ہم اپریل 10 پہ ہوا we can make sure it never ever happens again in Pakistan? Yeah, that's a great question. And the problem with that type of question is it's not easy to answer, right? دیکھیں Right. checks and balances کا نظام جو ہے وہ ہمارے قانون میں, ہمارے آئین میں already ہے. Right. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ایک چھوٹی سی پاورفل ایلیٹ ہے جس نے پورے نظام کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے نا, جو جس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیپچر. جتنے بھی ادارے بنے ہیں جو ریگولیٹرز ہیں, اور بہت سارے ہیں اس طرح کے ریگولیٹرز, نیپرا از اے ریگولیٹر, پیمرا از اے ریگولیٹر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان is a regulator. Securities and Exchange Commission of Pakistan, SCCP, is a regulator. The Competition Commission of Pakistan, CCP, is a regulator. PTA, the Telecom Authority, is a regulator. OGRA is a regulator. NAB is a regulator. FIA is a... So we have all of these organizations. اتنے سارے ادارے ہیں, اس میں اتنے سارے لوگ ہیں, اتنے سینئر بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے سول سرونٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا ہم لوگوں نے ایک انفراسٹرکچر بنا رکھا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ریگولیٹر. کام ان کا یہ ہے کہ اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ ان قوانین کو فالو نہیں کر رہے ہیں, ان رولز کو فالو نہیں کر رہے ہیں, کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں, کچھ کرپشن ہو رہی ہے, کہیں اقربا پروری ہو رہی ہے, کہیں سسٹم کو مس یوز اور ابیوز کیا جا رہا ہے, ان ریگولیٹرز کا کام ہے. پولیس از اے ریگولیٹر, FIA از اے ریگولیٹر, کہ ان چیزوں کو ہونے سے روکیں. لیکن یہ لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اپنے لوگ اس میں لگا لیتے ہیں, جو لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یا تو خرید لیتے ہیں, یا بلیک میل کرتے ہیں, یا ڈراتے دھمکاتے ہیں, کسی طرح ان کو اپنے قبضے میں لے آتے ہیں. یہ شریف کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ جس کو وہ لگایا تھا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, جس کو لگایا تھا وہ آج SP اور DSP بنا ہوا ہے. جس کو انہوں نے سیکشن آفیسر لگایا تھا وہ آج سیکرٹری اور بیوروکریٹ میں سینئر 21 گریڈ کا اور 22 گریڈ کا افسر لگا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے نا انسٹیٹیوشنل کیپچر کر لیا. اب خان صاحب نے آ کے, خیبر پختونخوا از اے گریٹ ایگزامپل آف دیٹ, اور درانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے جو IG صاحب تھے, ان کو what did خان do? He did nothing but one thing. انہوں نے ایک اچھا ہیڈ لگایا as a chief of a regulator which was KP Police, اور اس کو empower کر دیا کہ یار تیرا کام ہے, ہم بیچ میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, کوئی سیاسی عمل دخل نہیں ہوگا, ہم تجھے ڈرائیں گے دھمکائیں گے نہیں, ہم تجھے خریدنے کی کوشش نہیں کریں گے. Your job is to fix this. And look at what an amazing job he did, right? And all it took was one leader to say کہ یار I believe in empowering regulators. Now he tried to do that with FIA, he tried to do that with FBR. جب شبر سیدھی کو لے کے آئے FBR میں, FBR is a huge regulator, right? جب یہ باقر رضا کو لے کے آئے, اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا, all he needs to do is find the right people and empower these regulators, and the system is going to take care of itself. It's not going to happen overnight though. یہ سارے processes جو ہیں یہ evolutionary ہوتے ہیں, وقت لگتا ہے. یہ ہمارا نا 30-40 سال کا گند ہے.
پورا سسٹم آوا کا آوا خراب ہے. اس کو صحیح کرنا نا وہ اتنا ایزی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا جو چیک اینڈ بیلنس ہے نا وہ سب وہ ہم ہیں, وہ ووٹرز اور سپورٹرز ہیں. خان صاحب نے اپنا پاور ڈیرائیو کیا ہے فرام پاپولیرٹی اینڈ فرام پبلک سپورٹ. ان کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ہم ہیں, اور ان کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. جب وہ پاور میں آئیں گے تو ہمارا رول جو ہے نا جو اس وقت ہے وہ چینج ہو جائے گا. ہمارا رول پھر یہ اندھی تقلید کرنا نہیں رہے گا. ہمارا رول ہوگا پھر then to hold him accountable and to criticize constructively. And I'll tell you a story on a different day. جب خان صاحب 18 میں پرائم منسٹر بنے تھے اور 100 days کا جو پروگرام شروع ہوا تھا, اس کے بارے میں آپ مجھے کبھی یاد کرائیے گا, میں آپ کو کہانی سناؤں گا میری اپنی. تھینک یو فار دا آنسر عمر بھائی. بلکہ میں خود بھی سمجھتا ہوں, اور یہ سوال پوچھنے کا ایکچولی میرا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ ہوتا ہے ایز اے لائک او یار تم بس ایک ٹرینڈ چلا تو تم اس کے پیچھے بھاگ پڑے ہو. لائک نہیں یار, میں نے اگر جوائن کیا نا تو میں اس کو سوال بھی اٹھاؤں گا. لائک وین سسٹم از کرپٹ آئی شوڈ بی اسٹینڈنگ دیئر کہ نہیں یار تم میرا چلان کاٹو, 100 روپیہ نہیں دوں گا میں. ہم اپنی جان لائک اس ٹائم پہ موقع پہ چھڑانے کے لیے ہم جیب سے دے دیتے ہیں, گھر آگے کہتے ہیں سسٹم خراب ہے میں کیا کروں. So that was reason that I asked that question to you. Ali bhai, what do you say? Thank you for that. I think اس پہ بھی جو ہے نا ایک قصہ مجھے یاد آیا سمن کے ابا کا. اس زمانے میں ٹیلی فون جو لینڈ لائن کے ہوتی تھی نا خراب ہو جاتے تھے, لائن مین آتا تھا, 50 روپے مانگے تھے, اس نے منع کر دیا تھا کہ نہیں فون خراب ہے تو خراب ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تمہارا کام ہے, تمہاری نوکری ہے, میں رشوت نہیں دوں. نہیں, آپ نے بہت زبردست کوشچن پوچھا مصعب بھائی, ریئلی گڈ کوشچن. آئی لرنڈ الاٹ فرام اٹ. جتنے ریگولیٹرز عمر بھائی نے گنا دی, اتنے ریگولیٹرز مجھے شاید یاد بھی نہیں ہونے جتنے انہوں نے گنا دیے. تو اور اس سے بڑی بات جو آپ نے کی کہ who's the check and balance, we are the check and balance, right? And میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاید last 30-40 years سے knowingly we were on a silent mode. Knowingly we knew something is bad is happening in our country, but we were on a silent mode because we were comfortable. But alhamdulillah خان صاحب نے یہ چینج کر دیا. الحمدللہ خان صاحب نے یہ ہم سب نے ایک نیشنلزم کہہ لیں پاکستان کے لیے یا کنسرن کہہ لیں پاکستانیز کے لیے, یہ ڈال دیا ہم نے خان صاحب نے. اور اس کے بعد اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہماری نیشن جاگ چکی ہے. تو حقیقی آزادی کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہماری اسٹرگل جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم ایک ڈیولپ نیشن بنیں گے. میں اپنا نیکسٹ کوشچن پوچھنا چاہوں گا Maria se. Maria, if you're ready. Very easy question. Although I like to know your opinion. Like Amar bhai being a chartered accountant is more about numbers, but your opinion on what do you think IK's vision is for Pakistan? Pakistan ko IK kaise dekhte hain as a 20 years from here, 40 years from ahead? How IK sees that? For me, I always heard Khan Saab like وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسا بنے کہ جہاں بھی دنیا میں پاکستانی کھڑے ہوں لوگ کہیں کہ دیکھو یہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں. لوگ باہر سے آئیں, ہمیں ہمارے ملک میں ہی ہمارے بچوں کو ایجوکیشن بھی اچھی ملے, وہ اپنے ہی ملک میں جو ہے جابس حاصل کر سکے. جیسے ابھی ہم سارا لائک ہاف آف دا پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں ابھی کچھ بھی نہیں, کوئی پاکستان کا تو اس وقت ویژن ہی کوئی نہیں. وہ ایک ویژن لے کر ہی پاکستان کی سیاست میں آئے ہیں. اور میرے خیال سے اگر پاکستان انشاءاللہ تعالی خان صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پاکستان ایک اچھے بہترین ملکوں میں شمار ہوگا. اور ابھی بھی تھا, اس ریجیم چینج کے بعد جو 6 مہینے کی جو پاکستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, اور وہ پاکستان اس وقت پہلے سے بھی زیادہ بدترین حالات کا شکار ہو گیا فار می. کیونکہ خان صاحب نے جب خان صاحب تھے تو کافی لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی تھی پاکستان کے بارے میں, اور لوگ جو ہے تھوڑا سا پاکستان کے لیے دوسری تھنکنگ رکھنے لگے تھے. فار می لائک پیپل نو کہ خان جو ہے وہ بھی ایک پاکستان کی کاسٹ ہوتی ہے. کیونکہ جب when I was in the college, my professor was taking the attendance for me and he was like, oh Miss Khan, oh I know Khans are famous in Pakistan. So that's why he just replied to me. So یہ ایک پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے کسی بھی نیشن کے
عوام کے لیے کہ اس کا جو لیڈر ہے وہ ان کے لیے باعث عزت جو خان صاحب کو دیکھ کر ہمیں ہوتی ہے. کیونکہ میں نے تو نہ قائد اعظم دیکھے ہیں نہ سنے, جو ہم نے سنا ہے بڑوں سے وہی دیکھا ہے, لیکن ابھی جو ہم خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں رسپیکٹ مل رہی ہے اور جو ویژن ہمیں خان صاحب دکھا رہے ہیں, ہمیں ان پہ ٹرسٹ ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ویژن خان صاحب دیکھے پاکستان کے لیے چلیں, ایک بہترین ملک جس میں دنیا میں اس کا نام, تو ہماری بھی دعا اور کوشش ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ اس میں ہیلپ کر سکیں ان شاء اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. میں ایک چیز یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں دوسری پارٹیز کے بارے میں دیکھتا ہوں, نتھنگ اگینسٹ پولیٹیکل پارٹیز, بٹ ان کے جو نام ہے پاکستان مسلم لیگ, یہ پاکستان سے بننے سے پہلے کے ہیں, پاکستان پیپل پارٹی. اگر آپ پاکستانی تحریک انصاف کا نام دیکھ لیں, صرف آپ نام ذرا جانیں, صرف نام دیکھ لیں, پاکستان تحریک انصاف, اس کے نام کے اندر ہی ایک ویژن ہے کہ for everyone, law is same for everyone, poor, rich, آپ وڈیرے ہو, چودھری ہو, جو بھی ہو, ایک ویژن اس نام کے اندر ہی خان صاحب نے دے دیا ہے کہ no one is above the law, and that is the vision, that's where we see the Pakistan. کیا کہتی ہیں آپ زمان آپ اس کے بارے میں؟ بالکل, آپ نے بالکل یہ بات درست کی کہ خان صاحب جو ہیں وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک ہمارے ملک کی سیاست میں, ایک ہمارے ملک کی پروگریس میں قائد اعظم کی ان ٹائملی ڈیتھ کے بعد جو ہے نا وہ کچھ, دیکھیں نا, کانسٹیٹیوشن کا ہی بننا اتنا سال تک ملتوی ہو گیا تھا, وہ تو ہمارے ملک نے پولیٹیکلی بہت ایک سٹیپ بیک لیا, اور بالکل نیو فلیجلنگ نیشن نے. تو میرے حساب سے تو خان صاحب نے آ کے, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ 75 سال ہم واپس دوبارہ جا کے, اور پھر وہاں سے ہم نے دوبارہ سے پاکستان کو بنانا شروع کیا. اور that is what خان صاحب, I believe that مجھے تو لگتا ہے کبھی کہ he was born for that, and that's what he's doing, and we're lucky کہ ہم اس وقت رہ رہے ہیں کہ ہم, مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہمارے اجداد تھے, انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ یہ ملک بنا کے ہم کو ایک زمین کا ٹکڑا دے دیا, اور اب ہم خان صاحب کے ساتھ اس نیشن کو بنا رہے ہیں. اور I am going to actually start my question on that thought, کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کو ایک وہ آرٹیکل تھا, مجھے اس وقت بالکل نام نہیں یاد آ رہا ہے آتھر کا, and that's awful, لیکن ان سے ہم نے پھر وہ ہیش ٹیگ لے لیا تھا, the age of عمران خان, we are living in the age of عمران خان. احمد, آپ کو اگر یاد ہو کہ وہ کن کا آرٹیکل تھا, and what does that statement, what does that hashtag mean to you? بیرسٹر سعد رسول کا تھا. He's amazing. I like him a lot. He's a little bit long-winded, but then so am I, so who am I to complain? He for me, an age signifies change, right? It signifies, jaise stone age thi, phir iron age aayi, phir industrial age aayi, right? It signifies a monumental change in how society functions, right? So in that way, this age is signifying a change in people's minds and the way that people are thinking. جس کو کہتے ہیں ایک سیاسی شعور نا, ایک political consciousness, it's an awakening, right? It's ہمارے یہاں نا سیاست اتنی, اور یہ 80s میں یہ جنرل ضیاء الحق اور ان کے بعد سیاست جو ہے نا, اس کو ہم لوگوں نے اتنا زیادہ ڈیٹیریٹ کر دیا تھا کہ سیاست بن گئی تھی دھڑوں کی, برادریوں کی, اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی, کہ آپ کی سیاست وہاں ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ کامن ہے, اور جو آپ کے انٹرسٹ کو فارورڈ کرنے میں آپ کو مدد کرے. جبکہ سیاست یہ نہیں ہے. سیاست از اباؤٹ آئیڈیالوجیز, اٹس اباؤٹ کہ what do you believe in and where do you want your country to go. اور جو ویژن کی بات ہے نا, جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی, وہ بھی اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. کہ آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں, آپ زرداری سے پوچھ لیں, آپ بلاول سے پوچھ لیں, آپ مریم سے پوچھ لیں, آپ شہباز سے پوچھ لیں, آپ ان کے بڑے بھائی صاحب سے پوچھ لیں کہ یار تمہارے ذہن میں پاکستان کا ویژن کیا ہے. what do you want Pakistan to be in 50 years time. ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا. they have no clue. They've never even thought about it. They don't even consider it important. ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا بیوقوفی کی فلسفی کی باتیں کر رہے ہو یار. یہ بتاؤ کہ اگلا جو فیک بینک اکاؤنٹ کھولوں گا اس میں ڈپازٹ کہاں سے آئے گا. تو جو ویژن ہے نا, جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے,
जो इंसाफ का कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये सारे if you study northern European countries, it kind of, that's where it comes from. It comes from the Nordics. And Khan Sahab obviously England mein bahut zyada rahe, so he's very influenced by that. Anyway, लोग उनको criticize करते हैं, और जो हमारे liberal तबका है, वो जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो ये समझते हैं कि खान साहब बहुत ज़्यादा राइट विंग है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्वेटिव हैं, और हैं कुछ हद तक, that's true. If you're not a conservative, if you're a liberal and secular, then probably PTI is not the right party for you to support, for sure. But at the same time, when he talks about Riyasat-e-Madina, he's not talking in religious terms. He's talking in historic terms, in socio-economic terms, and he's using that as a social economic welfare model that he wants to emulate, right? And that's just an example that he uses. But anyway, I think from an age perspective, I think for me it's the awakening, it's political consciousness. Thank you. That was a great response. And मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि with ages जो आपने बात की ना, तो I think each age signifies an evolution of one's consciousness, of humanity, and I believe that this is the evolution of politics in Pakistan. क्योंकि मेरे ख्याल में जो बात आपने कही कि वो खान साहब के लिए कि वो unlike a politician, unlike a regular politician, वो ये नहीं सोचते कि what's in it for me, वो ये सोचते हैं कि what's in it for my nation. और बहुत बेहतरीन जवाब, thank you so much. अहमर मुसब, क्या ख्याल है आपका? Exactly, मैं अहमर भाई की बात से एग्री करूंगा कि अक्सर लोग इसको ले जाते हैं कि यार मदीना की रियासत का मतलब है कि टोटल एक Islamic rule. And अगर आप actually Islamic rule को पढ़ें, Islam is a very moderate religion. It's neither conservative, it's neither liberal. It's supposed to be in a median, in a center. और वही concept खान साहब लेके आना चाहते हैं, जिसको जो हमारे, मैं personally उनको दीन के ठेकेदार जो बैठे हैं, फिर वो उसको यूज करते हैं, डिफरेंट उसको वर्डिंग में ट्विस्ट करते हैं, जिन्होंने हमारे फ्यूचर को और हमारी पाकिस्तान की जो करंट स्टेट है रिलीजियस वाइज अगर आप देखें तो उनके जिम्मेदार वही हमारे दीन के ठेकेदार हैं। मकसूद भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम यहाँ एक गैदर हैं, हम इकट्ठे हैं, राइट, हम लोग यहाँ पे सवालात कर रहे हैं एक दूसरे से। मैं आपसे ये बात पूछूंगा कि आप क्या रोल या क्या पार्ट अदा कर सकते हैं टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, एज फार एज नॉट जस्ट कि जैसे अभी हम सोशल मीडिया पे we're trying to promote things, right? But at the same time, when PTI does come in power, Imran Khan does come in power, what kind of role that you want to play voluntarily or in any ways in Pakistan that could bring change in Pakistan or that could affect in a good way to the people of Pakistan? Most of this is a very this question, this topic, I should not say question, this topic is very, very close to my heart. It's again, I said, right, if we will send the money, yeah, it's good, we'll send the money. We'll tweet about the politicians, yes, it's okay. All those things, what is changing in Pakistan? What is changing in Pakistan right now when we tweet? How many people read that one? That's good, people are reading, people started to read, people started to learn all those things, right? The one thing I want to make a difference is the education to the people of Pakistan, the real education of people of Pakistan. I really want to spend my time, my efforts to support that every kid should have an education. Once the people are educated well, trust me, all of our troubles, all of our these politicians that someone who patwaris we call, if they will learn, not the current patwaris, their kids will learn, they will not follow the patwari way. They will follow the vision of Imran Khan if they will study. If they will हो गया already हो रहा है ना घरों में. Exactly, Amar bhai, this is started. I am trying to do my level in my areas where I live in near Karachi,
where my brother has business, so he has his factory. So I'm trying to concern that okay, about his care, about the people comes in our home, right, for the work. Are their kids are studying? How much? Just start a small thing. We don't need to start in school immediately. Start small things, right? Make sure that the people come in our homes, that their kids are really into the studies. How we can support them? Can we provide them the books? Can we provide them the uniforms? We will give them pocket money. So I really, personally, I would like to spend my time today, even tomorrow and day after tomorrow, into the education of Pakistani future. بالکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو ایکچولی مزے کا ایک فن فیکٹ بتاتا ہوں. جہاں پہ خان صاحب نے کالج بنایا نا, بیسکلی میں بچپن سے یہ علاقہ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, کیونکہ میرا پرسنل تعلق جو ہے وہ میاں والی سے ہے. خود بھی میرا گاؤں ہے دوابا میاں والی, رائٹ, بالکل جنگل. دیر واز نتھنگ دیر. بہت لوگوں نے واقعی خان صاحب کا مذاق اڑایا لٹرلی کہ یار یہاں آئے گا کون. اگر آپ میرے علاقے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو موسٹلی یا تو آپ کو پولیس میں ملیں گے یا آرمی میں ملیں گے, ٹھیک ہے, یا آدھے سے زیادہ جیلوں میں ملیں گے, کیونکہ وہ ایجوکیشن کا کوئی ایک کانسیپٹ ہی نہیں تھا, بس خاندانی دشمنی اور ایک جاہلیت میں وہ پڑے ہوئے تھے. کچھ عرصے پہلے میں نے واٹس ایپ گروپ میں ایک پکچر شیئر کی تھی میرے کزن نے, جس کی وجہ سے میں آج ایس ایم ٹی میں ہوں. ہز پکچر واز شیئرڈ آن لائن خان صاحب کے جلسے میں. اور ایسے لڑکے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, because they actually were gonna end up into the same line کہ یار اگر تو نکل جاتے پولیس میں یا آرمی میں یا کسی سرکاری نوکری میں تو that would have been fine, لیکن ان کا فیوچر تباہ ہو جاتا اگر وہ اسی طرح کا کوئی ایجوکیشنل, like education is very important in Pakistan and I think Khan Saab was doing great and he has great actually plans for education in Pakistan. Ali bhai, what do you say? میں ایک امیج دکھاؤں گا just for a second and then we'll go back to our session. یہ میں شیئر کروں گا ایک, آپ اس میں دیکھیے گا, کیونکہ ہم یہ چیز ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دکھائیں کہ خان صاحب کا ٹینیور تھا صرف 3.5 ایئر کا, رائٹ, صرف 3.5 ایئر کا ٹینیور تھا, اور اس ٹینیور میں کووڈ بھی آیا تھا اور ایک گلوبل پینڈیمک تھا, اور اس ٹینیور میں کوئی ایک ایسا دن ایسا نہیں تھا جب ایٹ لیسٹ 3 to 4 میڈیا سینٹرز which were against Khan Saab, and they were trying to propagate everything about inflation and there can be bilkul mismanagement hai. Lekin during that tenure he was able to build these universities, what you can see right now. He was able, like, and agar aap pichle tenure mein chale jaye to 2014 se 2018 mein KPK ke andar unka abhi tak literacy rate bahut zyada, mere paas exact figure nahi hai, but I'm sure unka literacy rate bahut zyada upar chala gaya hoga kyunki that's what Khan Saab's priorities were. تو میں جسٹ ایک سلائڈ دکھانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو. اب ہم اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. علی بھائی ایک چیز ایڈ کروں گا میں یہاں پہ, ایک چیز ایڈ کروں گا, اگر آپ مجھے تھوڑی بہت ہسٹری کے بارے میں. I mean, this is not only Imran Khan. This is something that we have to do. It goes back with our Muslims. At the time of when جب ہندوستان میں جب تاج محل بن رہے تھے یا چیزیں اور ہسٹوریکل چیزیں بن رہی تھی, دنیا میں اس وقت ہارڈورڈ یونیورسٹیز بن رہی تھی. تو ہم لوگ نے بہت دیر سے ایجوکیشن کے اوپر جو ہے لیٹ ہو گئے ہیں, اور ابھی اس کو کیچ اپ کرنا ہے ہم لوگ کو بہت زیادہ, ایجوکیشن کو کیچ اپ کرنا ہے, بالکل کیچ اپ کرنا ہے. اچھا, میں نیکسٹ کوشچن کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا. میں ذرا ٹائم دے دوں گا کہ ہم لوگوں نے یہ فنش بھی کرنا ہے سیشن اپنا. میں اور میری وائف ایک چیریٹی کرتے ہیں. ہمارے بیک گراؤنڈ سے میرے جو فادر جس گاؤں سے اس کا نام ہے لاہوری ہے, ہم لوگ وہاں پہ چیریٹی کرتے تھے. میرے چچا جو ہے وہ ایک ویلفیئر سوسائٹی چلاتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ ہم چیریٹی کرتے تھے. اور وہ ناٹ اونلی می, آل آف مائی بردر اینڈ سسٹرز, مائی کزنس, all the people who are overseas from that village and there are lots of them. ہم آدھا ہمارا گاؤں, آدھے سے زیادہ گاؤں زیادہ تھا. گاؤں کا کوئی ایک ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ باہر نہ ہو. ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ایک باہر ہے. تو انہوں نے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی جس میں ہم سب فنڈ بیچتے تھے, اور اس فنڈ سے وہ اس طرح کے کام کرتے تھے جس میں ایجوکیشن کا بھی ہو گیا. خاص طور پہ وہ والی وومنس جو کہ یا تو وڈوز تھی یا کوئی ایسی انڈر پریویلیج لوگ ہیں, یا کوئی ایسی فیملی ہے جو کہ نہیں افورڈ کر سکتی گروسری کے اس طرح کی بیسک جو نیڈس نہیں افورڈ کر سکتی, تو اس فنڈ سے ان کو فنڈ کیا جاتا تھا. اب اس گروپ کے اندر جو عورتوں کو دیا جاتا تھا, جو فیملس کو دیا جاتا تھا, وہ میرے خیال سے پر منتھ 4,000 اور مے بی 4,000 روپیز دیے جاتے تھے. ہم نے ایک گاؤں سے ایکسپینڈ کر کے ہم 10 گاؤں پہ چلے گئے.
کچھ جب خان صاحب کا ٹینیور آیا اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے انڈر جب سیم وومنس کو آلموسٹ 12,000 روپیز پر منتھ ملنے لگ گئے, اور جب ہم نے اس چیز کو ذرا ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی اپنے گاؤں میں, تو ہمارے گاؤں کے ہی کچھ چودھری کھڑے ہو گئے کہ نہیں جی ہماری تو ویلفیئر سوسائٹی ہے, وہاں سے ہم ان عورتوں کی ہیلپ کرتے ہیں. ابھی کانسیپٹ سمجھنے کی بات ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ ان انڈر پریویلیج لوگوں کو تھوڑے سے پیسے دو اور ان کو اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر دو. حالانکہ وہ اسٹیٹ کی طرف سے ان کو 12,000 مل رہے ہیں, لیکن ہماری طرف سے ان کو 3,000 روپے مل رہے ہیں, 3 سے 5,000 روپے, لیکن وہ 12,000 نہیں لینے دینے, یہ 3 سے 4,000 کو دینے ہیں ان کو, تاکہ وہ آپ پر ڈپینڈنٹ ہو جائے. میں نے کہا نہیں, ہم نے اپنی وومنس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ اس ایم ایس 8300 ایک نمبر تھا, وہاں پہ SMS کر کے اپنا ID کارڈ ڈالنا تھا اور آپ کا اکاؤنٹ کھل جانا تھا اور آپ نے جا کے 12,000 روپیز پکڑ لینی. These kind of programs, these are the reasons why we support IK, because state needs to take care of this underprivileged people. State needs to take care of, that's what Khan Sahab says, welfare state. جب مدینہ کی ریاست کہتے ہیں, ہم اپنے وہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ انمپلائمنٹ کیا ہوتا ہے, چائلڈ بینیفٹ کیا ہوتے ہیں, یا وومن بینیفٹس کیا ہوتے ہیں, یا سینئر سٹیزن گرانٹس کیا ہوتی ہیں. We can't explain them that, but Khan Sahab just summed it up in مدینہ کی ریاست. Was that what مدینہ کی ریاست was? So from there I realized, it's better for me and my wife to donate Khan Sahab rather than donate in that small welfare society, which is more like a dada ki siyasat, dade ki siyasat wali society. So that's where we changed our path as well. Just wanted to give you the story. So we'll move forward with our next question. Amar bhai, if you're ready, I have a question for you, and I think it's a perfect question for you. What do you think Khan Sahab and Khan Sahab's cabinet did in terms of actions they took, or in terms of their performance versus PDM's performance or PDM's actions or the priorities? What is the difference between both of these parties? وہ ایک اردو میں کہاوت ہے کہ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی. تو وہ فوراً میرے ذہن میں آئی. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دیکھیں, یہ کہنا غلط ہوگا کہ خان صاحب کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست تھی اور ہر وزیر نے بہت اچھا کام کیا. یہ کہنا غلط ہوگا ایسا, کیونکہ ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹرو. بہت گیپس ہیں, بہت چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں اور ہونی چاہیے تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان جیسے ملک کی کنٹرول سنبھالتے ہیں نا, جب آپ کو چارج ملتا ہے اور جس حالت میں آپ کو چارج ملا ہے اور جو 30-40 سال سے اس کا حال بنایا گیا ہے, اس میں کام کرنے والے جو ہے نا وہ 100 ہیں, لیکن آپ کے پاس کیپیسٹی ہے صرف 10 یا 15 کام کرنے کی. اب آپ کا جو کمال ہے نا وہ اس میں ہے کہ آپ ہاؤ ڈو یو پرائیورٹائز اینڈ ہاؤ ڈو یو سلیکٹ کہ یہ کون سے 10-15 کام ہوں گے جن پہ میں فوکس کروں گا یا کروں گی, اور باقی کو میں فی الحال صرف اتنا دھیان دوں گی کہ جتنے سے وہ اپنی اسپیڈ پہ, اپنی رفتار پہ جس طرح چل رہے ہیں اس سے میں بھی شاید تھوڑا بہتر یا اس سے کم اور خرابی نہ ہے, بس اسی حالت میں چلتے ہیں. اور دوسرا آپ کا اس میں کردار یہ ہے کہ ٹھیک ہے 15 کی کیپیسٹی تو ہے نا میرے پاس, ہاؤ کین آئی اسٹریچ دیٹ, ہاؤ کین آئی, کہ 15 سے میں اس کو 18 کیسے کروں, 20 کیسے کروں, کہ میں اتنی اپنے اندر کیپیسٹی ڈیولپ کر لوں کہ میں اس کو بہتر کر سکوں. اب جب خان صاحب آئے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا حال تھا, جو ریزروز کا حال تھا, جو ہمارے انرجی سیکٹر کا حال تھا, جو سرکولر ڈیٹ کا حال تھا, وہ سب کو پتہ ہے, وہ ریپیٹ کرنے کا کوئی پوائنٹ نہیں. اب چاہیے کیا تھے, ریفارمز چاہیے تھے, اسٹرکچرل چینجز چاہیے تھے. وہ آئی تھنک انہوں نے جو ان کے پاس میجورٹی تھی اور جو ان کے پاس کیپیبلٹی تھی اور کیپیسٹی تھی اس کے حساب سے بہت حد تک کامیابی سے کیے. اس کے بعد کووڈ آ گیا. آپ امیجن کریں کہ اگر اس وقت ہمارے پاس ظفر صاحب, ڈاکٹر ظفر, جو پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں, جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر چکے ہیں, اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد جو شوکت خانم والے جو ڈاکٹر صاحب آئے تھے, کیا نام تھا ان کا میں بھول رہا ہوں, جو ہیلتھ منسٹر بنے تھے, اگر ان کی بجائے جو آج ہیلتھ منسٹر ہیں قادر پٹیل صاحب, یا جو پہلے ہیلتھ منسٹر ہیں, یا جو سندھ کی ہیلتھ منسٹر ہیں ادی پچیہو صاحبہ, اگر یہ لوگ
کووڈ کے ٹائم پہ if they were in charge, can you imagine کہ کیا حال ہوتا پاکستان کا؟ انڈیا میں جو ہم نے حال دیکھا ہے, ایران میں جو ہم نے سچویشن دیکھی ہے, even countries like Indonesia who are you know highly populated but they have a much better developed healthcare system than we have. I shudder to imagine how bad it could have been, but it was managed really well. I think जो main ministries थी ना, finance, commerce, energy, health, even education, although education is a provincial subject, but provinces या single national curriculum पे जो काम हुआ, I think the performance was really good. Could it have been better? Yes, of course. There's always room for improvement, right? There's nobody gets to perfection. But I think in the context of the economic situation, in the context of a once in a century pandemic, in the context of very small majorities in parliament, what Khan Sahab was able to achieve. اور اب ہم کو وہ کہتے ہیں نا تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی, اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یار دیکھو کیا بدل گیا نا. اپریل سے ابھی ہم سپٹمبر میں ہیں, 4 مہینوں میں واٹ چینجڈ, کیا ہوا. یہ نا اکنامک فنڈامنٹلس کو اگر آپ دیکھیں, یا اگر آپ جو کنٹری کا جو اوور آل ڈائریکشن تھا یا ٹریجیکٹری تھی اس کو دیکھیں, nothing much changed, right? Nothing crazy happened. Oil prices actually went down. So یہ جو ہم ابھی اکنامک ٹرموائل دیکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب آپ سوچیں نا کہ اسی ملک کو, اسی صورتحال کو, اسی گلوبل سچویشن کو, اسی یوکرین وار کو, اسی انفلیشن کو, اسی کموڈٹی سپر سائیکل کو, ایک ٹیم تھی وہ مینج کر کے بیٹھی ہوئی تھی نا, اسی IMF کو. یار ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, نیگوشیٹ کرتے تھے, ان سے کہتے تھے کہ یار یو نو آپ کا انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ آپ سے ہم نے لون لیا ہے, ہم اس کو فائنانس کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس کو فائنانس کرنے کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کا پرائس بڑھایا جائے. دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اتنا ہی ریونیو پیٹرول پہ ٹیکس لگانے کی بجائے ہمارے جو امیر لوگ ہیں جو ٹیکس دے ہی نہیں رہے, جو ہمارا تاجر برادری ہے, اس سے ہم ٹیکس کلیکٹ کریں اور ریونیو بڑھائیں. اب ریونیو 6 ٹریلین روپیز کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی کہ ہو سکتا ہے. جب خان صاحب نے اپنے جلسوں میں کہا تھا کہ میں اسی قوم سے 8 ٹریلین لے کے دکھاؤں گا, people laughed at him. I was kind of embarrassed when I heard him say that. یہ کیا دیوانے کا خواب ہے یار, یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھو نا ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے 6.25 ٹریلین ہو گیا already. So the point that I'm trying to make is that yes, it wasn't perfect, but they've done amazing things that nobody believed were possible, were even conceivable. I mean, this health card, universal health insurance for every single person in KP and Punjab, up to $1 million, 10 لاکھ روپے آپ نے کسی کے والیٹ میں ڈال دیا کہ تم کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوگی تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ورری اباؤٹ اٹ. مطلب جب یہ شروع میں اس کی باتیں کرتے تھے نا, آئی یوزڈ ٹو فیل لائک یار یہ نہ کرو خان صاحب, اتنے بڑے بڑے وعدے نہ کرو. بعد میں یہ لوگ آپ کو اسی کا نام لے کے پوچھیں گے کہ تم تو کہتے تھے میں یہ کر کے دکھاؤں گا تو تم نے تو کیا نہیں. بٹ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے باتیں اتنی بڑی بڑی کی تھی, کیا کچھ بھی نہیں. لیکن دیکھو نا یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ریالٹی ہیں, یہ آج ہمارے سامنے ہیں. تو ایون جابس کی جو امپلائمنٹ کی بات کرتے تھے کہ میں پتہ نہیں کتنی, انہوں نے کہا تھا کہ میں نوکریاں پیدا کروں گا. He was on the way to doing that. The number of new employment is the wrong word, but روزگار is the right word. جو روزگار جن لوگوں کو ملا ہے, جو unemployment کے numbers ہیں, I mean those kind of, again, it takes one man to dream big, and then he needs a team that makes that dream a reality, right? And we got that one man who has the courage to dream big, who has the یہ نا انسان کو اپنے اندر اور اپنے خدا کے اندر اتنا فیتھ ہونا چاہیے کہ یار میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ میں کروں گا.
اور یہ ہوگا اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اور وہ خان صاحب کے اندر وہ ہے اور ہمارے اندر نہیں ہے. میں تو ڈرتا ہوں. میں تو جب یہ سوچ رہا ہوتا نا کہ میں صبح اٹھ کے 7:30 بجے کل گھر سے نکل جاؤں گا تاکہ میں 8:30 بجے سے پہلے آفس پہنچ جاؤں, تو مجھے آدھا دل میں ہوتا ہے کہ چھوڑ یار تو اٹھ گیا 7:30 بجے اور پہنچ گیا 8:30. So you know it's that type of attitude. And you know he's shown that from like when he was 12 and he wanted to be in the Pakistan team. And you need یہ اس طرح کے جو پاگل لوگ ہوتے ہیں نا, جو ڈریمرز ہوتے ہیں, وہی قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں. پریگمیٹزم سے جو ہے نا نہیں بدلی جاتی تقدیر. جی نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے ایک جو پروجیکٹ ملا تھا کہ میں اس کو سلائڈ شوز میں کنورٹ کروں, جب میں وہ پروجیکٹ پڑھنا شروع کیا وہ 220 پیج تھے, اور میں نے 220 پیجز کو میں نے پہلے پرنٹ آؤٹ کیا پرنٹر کے اوپر, پھر میں نے ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. اوکے یہ پکڑتے ہیں, یہ پکڑتے ہیں. پھر ایک ٹائم ایسا آ گیا, میں نے کہا بھائی اس میں سے میں کیا کیا پکڑوں اور کیا کیا چھوڑوں میں اس کو. لائک اتنی اچیومنٹس ہیں کہ آپ کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. میں آپ کو پوری رپورٹ بھیج سکتا ہوں 220 پیجز کی, آپ خود پڑھ لیں, لیکن میں ایسے ایک اسکرین پہ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کتنے اچیومنٹس ہیں. اور ایک شخص نے ایسے دور میں, ایسے ٹینیور میں, جب 3.5 سال کا وہ ٹینیور جس میں پوری دنیا کی انفلیشن کی ایک پھنسی ہوئی ہے ایک جگہ پہ, اور پوری دنیا میں ہم نے یہاں پہ کینیڈا میں فیل کیا کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور کتنا مہنگا ہو گیا, لیکن اس انسان نے 3.5 سال کے اندر اتنے زیادہ اچیومنٹس, دیٹ از مائنڈ باگلنگ ٹو می. اگر آپ صرف ٹیکس کی بات کر لیں, ڈبل ٹیکس کلیکٹ کر لیا, جیسے آپ نے کہا, جب انہوں نے کہا کہ میں اتنا کروں گا تو سب سوچ رہے کیسے کرو گے بھائی, لیکن انہوں نے کر کے دکھایا. ابھی موو فارورڈ کرتے ہیں یہاں سے کیونکہ ہمارا ٹائم کافی ہو گیا. تو سمن ہم آپ کی طرف موو کرتے ہیں اور تھوڑا سا بریف رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے, تو تاکہ ہم اسے فٹافٹ ختم کریں. بالکل بالکل, بس میں یہی پوچھنا رہی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے بات بہت اچھی لگی احمر کی کہ واقعی یو نیڈ دوز ڈریمرز, کہ وہ جو ہوتے ہیں وہی قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ہم بہت وی آر ویری لکی ٹو بی a part of that movement and to be supporting such a dreamer. بالکل ماریا میری طرف سے بھی. اور مقصد بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ احمر نے کچھ اس وقت بریفلی بات شروع کی تھی, اگر آپ مجھے بالکل ایک دو اس میں یہ بتا سکیں کہ خان صاحب تو انشاءاللہ آ رہے ہیں, اور اس وقت خان صاحب کا سپورٹر ہونا نہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی آسان بات تھی, کہ کیونکہ وہ تو ساری ندی کا بہاؤ ہی اس طرف ہے, تو چلو ہم بھی ساتھ نکل لگ جاتے ہیں. لیکن جب خان صاحب پاور میں آئیں گے, اور جب پہلے بھی جب وہ پاور میں تھے اور کچھ مشکل فیصلے کیے تھے انہوں نے, اس وقت لوگ جو ہیں وہ پھر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں ان کے اوپر. تو ایک خان صاحب کا سپورٹر ہونے کے حساب سے کہ آپ کا کیا رول ہوگا آپ کے خیال میں اس وقت جب خان صاحب انشاءاللہ دوبارہ ہمارے پرائم منسٹر بنیں گے, اس وقت آپ ایک پی ٹی آئی سپورٹر ہونے کے حساب سے کیا آپ کا, کیونکہ پھر وہ نعرہ بازی والا وقت ختم ہو گیا ہمارا, پھر کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی وہ نعرہ بازی ختم ہو گیا, انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پیروں سے بیٹھ گیا پٹواری وہی رہی. صحیح کہہ رہی ہے ہمارے آپ. نہیں تو آئی مین اگین ہم کو اقبال کا شاہین بننا, ہم کو پرواز کرنی ہے, ہم کو زنجیریں توڑ دینی ہے. ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اڑ سکتے ہیں, ہم کیوں رینگتے ہیں. یہی ہے نا میرے لیڈر کے الفاظ. I'm really touched with those words. I'm sorry to say. I'm really touched with those words. We are Shaheen. Why we're just walking? Imran Khan aa gaye. We have to start flying. We have to think about that how. So for that, what we have to do? It's very easy to say. Okay, Shaheen ke Iqbal ban gaye. So what? Then how to, right? Again, the how to word, right? So again, we need to change the mindset of the people through our examples, through our continuous reminders. Either it's a Facebook, either it's a Twitter, either it's a face-to-face discussion with them. Start with our homes. We have to become a good citizen. خان صاحب آنے کے بعد کیسے برائی ختم کریں گے گھروں کے اندر جو ہیں, کیسے وہ ایک بچے کو بولیں گے کہ تم جھوٹ نہ بولو, وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟
یہ آپ کی اور میری رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے گھروں سے جو یہاں ہیں اور جو پاکستان میں ہیں اور جو ریلیٹیوز ہیں اور جو کامن فرینڈز ہیں جھوٹ ختم کریں, ان کو ایک اچھا شہری بنائیں. اس میں عمران خان کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیے آپ. عمران خان نے تو اپنا کام کر دیا, وہ بڑے بڑے کام دیکھ رہے ہیں نا. وہ میرے گھر میں تو نہیں آئیں گے کہ میرے بھانجے کو کہ دیکھو بیٹا جھوٹ مت بولنا, دکاندار کے پاس نہیں آئیں گے بیٹا کم مت تولنا, وہ ریڈی پہ آئیں گے بتائیں گے تک مت تولنا. یہ چینج ہم کو خود لے کے آنا ہے. خان صاحب نہیں لا سکتے ہر چیز, یہ کام ہمیں خود کرنا ہے. تو I will be dedicating myself to those areas. Khan Sahab will be working at a very high level, making care of the country, and we have to make all the social media, social channels to make those things happen. Thank you. Thank you so much. بہت زبردست, بالکل واقعی دو یہ بلکہ کیونکہ بہت ہی زبردست آپ نے بتایا کہ وہ نیا پاکستان بننے کے لیے وہ جو ایک کہاوت ہے کہ be the change you wish to see, تو سب کچھ تو خان صاحب نے نہیں کر لینا ہے. خان صاحب آئیں گے اور وہ ملک سنبھالیں گے اور ہم اپنے آپ کو بدل کے اور each one of us together will bring about our نیا پاکستان انشاءاللہ. کیا خیال ہے آپ کا موسیٰ؟ بالکل صحیح ہے مقصود بھائی, آپ نے بالکل صحیح یہ بات کی ہے. میرے خیال میں کہ یہ ایز اے پاکستانی میری رسپانسبلٹی ہے کہ جو میری ایک محلہ ہے, یہ جو میری گیدرنگ ہے, یہ جو میری فیملی ہے, they should know کہ یار لائٹ پہ کیوں کھڑا ہونا ہے. میرا ایک دوست تھا, میں اس سے one time I was talking to him on FaceTime, اور وہ پاکستان میں, اور میں رات کے 3 بجے کینٹن میشیگن میں, کوئی دوسرا بندہ نہیں, لیکن ریڈ لائٹ پہ میں کھڑا ہوں. وہ بندہ مجھے کہتا ہے تو پاگل ہے, تو ریڈ لائٹ پہ اکیلا کھڑا ہوا اس ٹائم. میں نے کہا یار اٹس ناٹ کہ یہاں کوئی پولیس والا نہیں ہے, it's just that it's built in my system. I see a red light, I stop, it turns green, I move on. تو I think ہمیں خود اپنے ارد گرد فیملیز کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کرنا ہوگا. لا کیا ہے, اس کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے, ہم کس طرح ہم صرف الزام, یہ جو ہم ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, یار احمر بھائی نے یہ کر دیا تو احمر بھائی کی وجہ سے یہ سارا کام خراب ہو گیا. یہ ذمہ داری نہیں لینی کہ مصطفی صاحب صبح اٹھی 12 بجے اپنا کام کیا نہیں, اینڈ پہ شام میں احمر بھائی پہ ڈال کے سائڈ پہ ہو گئے, اپنی جان چھڑا لی. ان دیٹ کانٹیکسٹ ایکچولی ماریا, میں آپ سے ایک یہ سوال کروں گا, آپ نے عمران خان سے کیا سیکھا ہے, اور کون سی وہ چیز ہے جو آپ نے امپلیمنٹ کی ہو اور اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہو آپ کی اپنی پرسنل لائف کے اندر عمران خان صاحب سے جو آپ نے سیکھی ہو؟ خان صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا, اور سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ نے سوچ لیا ہے نا اپنے ویژن کے بارے میں, جو آپ نے کرنا ہے اس پر آپ نے کس طرح ڈٹے رہنا ہے اور اس پہ کتنی محنت کرنی ہے, اور جلدی کوئی کام فوراً نہیں ہوتا. خان صاحب نے بھی پورے 26 ایئرس لگایا اپنی لائف کے, اور بہت ساری چیزیں ان کی مس ہوئی ان کی لائف میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ہارڈ ورکنگ, ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی, یہ سب چیزیں میں نے خان صاحب سے سیکھی, اور آج کل میں یہی کر رہی ہوں کیونکہ میں بہت سست ہوں. میں ہر کام دوسرے دن پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ آج کا کام کل کریں اور اس بات پہ اس لیے میں نے سوچا کہ نہیں, جو کام میں نے سوچ لیا ہے اس کو میں آج سے ہی اسٹارٹ کروں گی, اور یہ چیز میں نے خان صاحب سے سیکھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی اور مزید کچھ اچھا سیکھوں خان صاحب سے. میں پرسنلی آپ سے اگر کروں نا شیئر, تو مجھے جو خان صاحب کی سب سے بیسٹ بات لگتی ہے, اور آئی تھنک آئی شوڈ ٹرائی اٹ امپلیمنٹ اٹ مور, ڈرنا نہیں ہے کسی سے, خوف نہیں کھانا کہیں پہ بھی. لائک آپ میری آج بھی گھر پہ یہی بات ہو رہی تھی, اور میرے گھر والے لائک یار پاکستان میں سسٹم ایسا ہے. میں نے کہا یار کھڑے ہو نا, ادھر کیوں نہیں بولتے ہو, وہاں چپ کیوں ہو جاتے ہو. گھر آ کے اپنے کمفرٹ زون میں آ کے اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے 4 لوگوں کے درمیان واٹس ایپ گروپ میں ہم بہت چیختے ہیں, لیکن جب ہماری کوئی فائل نہیں چل رہی ہوتی پاکستان میں, ہم کیا کرتے ہیں, چپ کر کے 5000 کا نوٹ ڈالا یا موبائل نکالا, فون کیا, یار کسی کو جانتا ہے اس آفس میں. ہم یہ نہیں کرتے کہ یار تمہارا مینیجر کون ہے, رول بک کہاں ہے, میں اس کو کیوں نہ وہاں لے کے جاؤں. تو میں نے خان صاحب سے انشاءاللہ میرا لائک اپنا جو ارادہ وہ یہی ہے کہ فیوچر میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ایک کوشچننگ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اگر پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, ایک ہاسپٹل ہے, وہاں پہ آپ پڑھ جاؤ یار رول کا ہے, رول بک لے کے آؤ, آپ کا سپروائزر کون ہے. تو میں خان صاحب کا اس چیز سے بڑا امپریس ہوتا ہوں کہ یار ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ آ جائے اس کے آگے جھکنا نہیں ہے. ڈرنا کس سے, اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے, اور آئی تھنک مرنا ہم سب نہیں ہے, کوئی گارنٹی لے کے آیا نہیں ہے, تو وائی بی اسکیئرڈ. علی بھائی نہیں, میں بالکل اگری کرتا ہوں. یہ ایک چیز جو کنسپٹ کہتے ہیں کہ جو خوف کا بت ہم نے توڑ دیا ہے, بالکل ہم نے توڑ دیا ہے, پوری نیشن نے توڑ دیا ہے. لیکن ایک اور بت ہم نے توڑ دیا ہے, چپ کا بت. ہم اب چپ نہیں رہتے, ہم اب سب بولتے ہیں, وہ والا بت بھی ہم نے توڑ دیا.
تو الحمدللہ ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں. آج کی ڈسکشن بہت اچھی ہوئی, مجھے بہت سیکھنے کو ملا, اور انشاءاللہ آگے بھی یہ ڈسکشن چلے گی. اوبیسلی ہم لوگ پروفیشنل نہیں ہیں, ہم اپنے آڈینس سے کہہ رہے ہیں, ہم ایک عام آدمی ہیں, اور ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی سے ڈسکشن کر رہا ہے. ایک چیز میں کہوں گا کہ ہم پہلے یہ کرتے تھے, میں بھی انہیں میں سے شامل ہوں, کہ یار وہ کر لیں گے, خان صاحب کر لیں گے, یا خان صاحب کی کیبنٹ کر لے گی, یار فواد چودھری بڑا اسٹرانگ ہے وہ کر لے گا, مراد سعید بہت اسٹرانگ ہے وہ بھی کر لے گا. اب میں ویسے نہیں سوچتا ہوں, وہ تو کر لیں گے لیکن میں کیا کر رہا ہوں. مجھے اپنے آپ پر سوچنا کہ اب میں کیا کر رہا ہوں ان کی سپورٹ کے اندر. اگر مراد سعید باہر نکل رہا ہے, خان صاحب کے گھر جا کے باہر روڈ کے اوپر بیٹھ رہا ہے, تو کیا میرا بھائی اور یا میرے جو فیملی ہے, کیا اس کے ساتھ جا کے وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں؟ کیا میں وہاں پر موجود ہوں تو میں کیا اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں؟ مجھے یہ سوچنا ہے. جب خان صاحب کی جب ہمارے ساتھ وہ بیڈ انسیڈنٹ ہوا, جب ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اتارا گیا, تو ہم لوگ سب باہر روڈوں پر آئے, باہر کے ملکوں میں بھی اپنے ملک میں بھی لیڈر لیس آئے, کیونکہ اب وہ چیز اب آ گئی ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. اب میں دوسروں پر نہیں چھوڑتا ہوں کہ یار وہ کر لیں گے, وہ بہت اچھے ہیں, وہ بہت اسٹرانگ ہے. نہیں, میں نے کیا کیا, میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, میں یہ سوچتا ہوں. باقی اللہ مالک ہے, جو بھی اللہ کرے گا. ہم اس ٹائم جو ہمارے ملک میں فلڈ آیا ہوا, اس کی ایک وجہ ڈیمز بھی ہیں, اور میں اس میں تھوڑا سا ڈیٹا بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ انڈیا نے 5000 ڈیمز بنائے ہیں, 5000 پلس ڈیمز. پاکستان کے پاس صرف 150 ڈیمز ہیں, ان میں سے زیادہ تر ڈیمز اریگیشن ڈیمز ہیں, جو چھوٹے ڈیمز ہوتے ہیں. تو ابھی جو خان صاحب نے کچھ ڈیمز شروع کیے تھے, میں وہ بس دکھانا چاہتا ہوں مصعب بھائی, اینڈ دین وی کین ریپ اٹ اپ. تو یہ کچھ ڈیمز ہیں جو آپ کی اسکرین میں نظر آ رہے ہیں. ان کی اناگوریشن ہوئی تھی, اور جیسے عمر بھائی نے پہلے کہا, جب یہ پراپرٹی ڈیلر پالیٹیشینس جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ویژن نہیں ہوتا, اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو کہ ود ان ٹینیور ختم ہو جائے, جن سے ان کو ووٹ ملے, جن سے ان کو کٹس ملے, جن سے ان کو کمیشن ملے. ان جیسے پروجیکٹس کے اندر کمیشن نہیں ملتے, اور وہ ود ان ٹینیور ختم بھی نہیں ہوتے, اس لیے وہ کرتے نہیں. تو اگر ایک ایک لائن آپ بولنا چاہیں کہ بھی یہ ویژن جو آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کا, آپ کتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ خان صاحب یہ کر پائیں گے, اور جب آئیں گے تو کر پائیں گے؟ یار وہ عمر بھائی نے بھی بولا کہ دیوانہ کا ایک خواب, عمران خان صاحب جو ایک پرسنالٹی بن گئی ہے نا اس بندے کی, اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو گو آن ٹو دا سیم لائن کہ یار سوچ لیا, دنیا جو مرضی بولے کرنا ہے. اور ہم اس کا نقصان, I'm only like 37 but I've seen it in my lifetime کہ یار ہمیں کتنا نقصان, not just today, ہم نے پہلے کتنا نقصان اٹھایا. ہوتا کیا تھا, پہلے بھی سیلاب آتے تھے, پہلے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی, وہ ہوتی اتنے لمیٹڈ ایریا میں تھی نا کہ وہ کبھی بڑا ایشو نہیں بنا. دس ٹائم انفارچونیٹلی وہ بہت بڑا ایشو بن گیا. کالا باغ ڈیم ہمارے علاقے کا ایک بڑا ہی فیمس کنٹروورشل ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشو آج تک بنانے ہی نہیں دیا گیا, اور اس کا نقصان وہاں کے لوکل علاقے کو کتنا ہوتا ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈیمز بہت ضروری ہیں پاکستان میں, کیونکہ آگے آنے والے وقتوں میں we know that shortage of water is going to happen in future because of global warming. So we need that, and then it will produce energy and get jobs in the area. So there's so many advantages. جس کو ایک دو لائن میں I think کرونا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب ایک اور سلائڈ وہ اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں میں, کیونکہ ہمارے شباز شریف صاحب اس ٹائم یو این آ رہے ہیں, اس کے بعد ہم ریپ اپ کریں گے کوچ اور 100%. یہ آپ سلائڈ دیکھیں, اس میں اگر آپ خان صاحب کا ٹرپ دیکھیں واشنگٹن ڈی سی کا, تو انہوں نے 67,000 میں پورا ٹرپ کر دیا تھا, جس میں ان کی کیبنٹ بھی شامل تھی. اور اسی کی سائڈ پر آپ زرداری صاحب کا ٹرپ دیکھیں واشنگٹن ڈی سی سیم پلیس کا, $603,000. آپ یہ سوچیں, ابھی یہ شباز شریف صاحب جو آ رہے ہیں, یہ جو پلازا ہوٹل میں رہنے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کیبنٹ کے کتنے ممبرز ہیں. I'm sure کہ 25,000 to 30,000 پر نائٹ صرف ان کی اکاموڈیشن ہے وہاں. اگر یہ 3 دن بھی وہاں پہ رہتے ہیں تو یہ 90,000 صرف ان کی اکاموڈیشن ہے وہاں پہ. اور خان صاحب ان کمپیئر ٹو خان صاحب 67,000 ہماری وہ ایک پورے کیبنٹ کے ساتھ ایک پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس کو ملنے آتے ہیں, اور 67,000 میں وہ مل کے واپس چلے جاتے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں یار, ہمارا غریب ملک ہے, ہم جہاں پہ ایکسپینسز ہمیں بچانے چاہیے وہاں پر تو بچانے چاہیے. اوپر سے جب آپ کے ملک میں فلڈ آیا اور آپ ایک ریلیف مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے, اور خود جا کے آپ $90,000 صرف اکاموڈیشن پہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو آئی ول ریلی اپریشیٹ اٹ. تو واقعی میں جب خان صاحب نے تو ایمبیسڈر کے ریزیڈنس میں جا کے
جو ان کا گیسٹ روم تھا وہاں پہ وہ آرام سے سو گئے. یہ ان لوگوں کے ذہنوں میں جو غرور ہے, جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ, ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ کہ یہ لوگ اس طرح کا کام کریں گے. یہ تو جہاں پہ ان کا داؤ لگتا ہے نا وہاں پہ لگاتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ لائک انہوں نے دیکھا نہیں ہے یار ان لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے, لیکن پھر بھی ان کی جو حرس ہے, جو لالچ ہے نا, ان کی ختم ہی نہیں ہوتی. اٹس انبلیویبل. پتہ نہیں کس قسم کی یہ مائنڈ سیٹ ہے. اٹس poisonous for our country and we really need to get rid of that. Thank you so much, Hamara bhai. If nobody else want to comment about it, I'm sure we have really like a lot of bad comments about it, but anyone with a decent comment, go ahead. مطلب کیا اس میں کیا ڈیسنٹ کہوں سوائے اس کے کہ مطلب وہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ بھی کینیڈا میں یہاں پہ فلڈ میں لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس مطلب جانیں جا رہی ہیں, لائف سٹاک, پوری زندگی کی کمائیاں, گھر, بچے, مطلب ایک سوچ کے بھی نا جیسے انسان کو اندر سے اپنی خود کی مورٹالٹی کے بارے میں خیالات ہے, اپنی خود کی انسان, میرے خیال میں تو یہ سب دیکھ کے انسان کو اور خدا سے, اللہ سے ڈر جانا آتا ہے کہ جا کے منہ دکھانا ہے. اور وہاں پہ نایاگرا پہ ٹرپس ہو رہی تھیں اور وہ سب سے مہنگے ریسٹورینٹ میں, مطلب ایک چیز کہی جاتی ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا جو I'm trying to think of a polite way of saying this, کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن لوگوں کو کلاس نہیں ہوتی ہے تو ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو it doesn't matter what it is, but they're gonna go and they're gonna choose the most expensive item on the menu, right? پتہ ہے کوئی نہیں کہ اس میں کیا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ جی نیو یارک میں اور کون سے ہوٹلز ہیں, کہ سب سے مہنگا کون سا, اس کا سب سے مہنگا کون سا کمرہ ہے, لاک کر دو. تو بس وہ یہی کہہ سکتے ہیں. اور سب سے افسوس والی بات یہ ہے کہ ملک کا درد نہیں ہے, کیونکہ اگر ملک کا درد ہوتا تو اپنے پیسے ہیں نا, دیکھو یار میرے پاس پیسے ہیں, میں نے کمائے ہیں, میری ساری زندگی ہے, یا میں نے انہیریٹ کیے ہیں, میرے پیسے, میری مرضی, میں وہ پیسے خرچ کر کے جدھر میں جا کے بکنگم میں رہوں. لیکن جب آپ قوم کا, ایک غریب قوم کا پیسہ اس طرح سے بے دردی سے اڑائیں گے تو I'm sorry, but you are living in a democracy, whether we see that working in Pakistan or not, it is a democracy, اور ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس پہ سوال پوچھیں. اب یہ 23rd of September کو نیو یارک کے اندر ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے, تو we're trying to encourage everybody a peaceful protest, because obviously ہمارا elected PM نہیں ہے, وہ بیک ڈور سے آیا ہے. جو ہمارا الیکٹڈ پی ایم ہے وہ اس ٹائم پاکستان میں ہے اور وہ فلڈ ریلیف کی ٹیلی فون کر رہا ہے, لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے. تو میں بس اینڈ میں یہ انکریج کروں گا جو بھی یہ دیکھیں, اگر کوئی یہ دیکھے ہمارا شو تو پلیز 23rd of September کو جائیں. اگر آپ نیو یارک کے ارد گرد بھی رہتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا سا ٹریول کر کے جائیں, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا الیکٹڈ پی ایم نہیں ہے. دنیا کو پتہ چلے کہ ہم نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا ہے, اس کو امپوز کیا گیا ہے ہمارے اوپر, اور یہ 60% آن بل کیبنٹ کے ساتھ ایک انسان UN کے اندر جا رہا ہے. تو پلیز go ahead on 23rd of September in New York at UN, and we'll appreciate that. اینڈ میں صرف یہی کہوں گا, چھوٹی سی بات, کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے, ہم نے اپنے پوتوں پوتیوں پہ نہیں چھوڑنی ہے. جو خان صاحب کی بات ہے نا, اگر ہم نہیں لڑیں گے نا تو ہمارے بچوں کو لڑنی پڑے گی. تو میں نہیں چاہتا کہ میرا پوتا یا میری پوتی یہ جنگ لڑے, تو اس لیے ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ یہ ہم جنگ جیتیں گے. اور تھینک یو آل آف یو. انشاءاللہ. اور جب تک یاد رکھیے گا کہ ڈونیشن صرف نامنظور.com. اللہ حافظ everybody. Thank you. بہت اچھا سیشن والی. Thank you very much. خدا حافظ everybody. اللہ حافظ. اللہ حافظ.